جس بات پہ سیدھا منہ توڑنے کا دل کرے اسی بات پہ مسکرا دینا تربیت کہلاتا ہے۔ گرل فرینڈ کھانا کھاتے ہوئے بولی، یہ تمہارا کتا مجھے بہت دیر سے گھورے جا رہا ہے۔ لڑکا، تم بھی جلدی کھا لو نا، وہ اپنی پلیٹ پہچان گیا ہے۔ جب لڑکیوں کو پیار ہوتا ہے تو گھر والے پوچھتے ہیں کون ہے وہ گدھا، اور جب لڑکوں کو پیار ہوتا ہے تو گھر والے پوچھتے ہیں ابے گدھے کون ہے وہ لڑکی۔ آج ایک ڈاکٹر کے پاس جا کے بس نزلے کا نام ہی لیا تھا کہ اپنی اردو انگریزی اور ڈاکٹری چھوڑ کے اس نے کہا ہوتے ہو گئے لوگ۔ ایک پاگل خانے میں ایک پاگل سوئمنگ پول کے کنارے ٹہل رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک پاگل لڑکی نے سوئمنگ پول میں چھلانگ لگائی اور اس کی تہ میں جا کر غائب ہو گئی، پاگل نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً تالاب میں کودا اور تیرتا ہوا تہ تک پہنچا اور لڑکی کو باہر نکال کر لے آیا۔ پاگل خانے کے ڈائریکٹر تک جب یہ خبر پہنچی اس نے پاگل کو بلایا اور اسے کہا کہ تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر۔ اچھی خبر یہ ہے کہ کل جس طرح تم نے ایک لڑکی کو ڈوبنے سے بچایا، اس پر ہمارے بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے اندر انسانی ہمدردی کے جذبات زندہ ہو چکے ہیں اور تمہارا دماغ کام کرنا شروع ہو گیا ہے، لہذا تمہیں گھر جانے کی اجازت ہے۔ اچھا جی، پاگل خوشی سے اچھل پڑا، لیکن بری خبر کیا ہے؟ بری خبر یہ ہے کہ تم نے جس لڑکی کو تالاب سے نکال کر جان بچائی تھی، اس نے چھت پر جا کر گلے میں رسی ڈال کر خودکشی کر لی ہے۔ اور نہیں جناب، پاگل نے جلدی سے بات کاٹتے ہوئے کہا، اس نے خودکشی نہیں کی، وہ تو میں نے اسے پانی سے نکال کر سوکھنے کے لیے چھت پر رسی سے لٹکا دیا تھا۔ اب یہ بتائیے کہ میں گھر کب جا سکتا ہوں؟ واہ بھائی واہ، روز روز نئے نئے سوٹ بدلنے لگی ہو، خیر سے نئی کار بھی آ گئی ہے۔ لگتا ہے تمہارے شوہر نے ملازمت بدل لی ہے۔ تمہارے بھائی جان نے ملازمت نہیں بدلی، میں نے شوہر ہی بدل لیا ہے۔ ایک دوست دوسرے دوست سے، میں نے 2 شادیاں کی اور دونوں مرتبہ بدقسمتی کا شکار رہا۔ دوسرا دوست، وہ کیسے؟ پہلی کو میں نے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا اور دوسری گھر میں ٹکتی ہی نہیں۔ استاد نے بچوں سے پوچھا، جب بجلی چمکتی ہے تو ہمیں روشنی پہلے اور آواز بعد میں کیوں سنائی دیتی ہے؟ پپو نے جواب دیا، کیونکہ ہماری آنکھیں آگے ہیں اور کان پیچھے۔ پنجاب پولیس کے ایک انسپکٹر نے ایک کانسٹیبل کو ایک مجرم کی 6 تصویریں دی اور کہا، جاؤ اس مجرم کو پکڑ کر لاؤ۔ شام کو کانسٹیبل واپس آیا اور بڑے فخر سے کہا، جناب 5 مجرم پکڑے جا چکے ہیں، 6ٹھے کی تلاش جاری ہے۔ ایک پاکستانی سڑک پر جا رہا تھا کہ اس نے سڑک کی سائڈ پر لوگوں کا جمگٹا دیکھا۔ وہ فوراً بھاگ کر وہاں گیا، لیکن اتنے لوگوں میں اسے اندر گھسنے کی جگہ نہ ملی، تو وہ فوراً بولا، وہ پیچھے ہو جاؤ، میرا ابا مر گیا، میرا ابا مر گیا۔ سب لوگ فوراً ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ جب وہ آگے جا کر دیکھتا ہے تو ایک گدھا مرا پڑا ہوتا ہے۔ ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پر ایک پارک میں گیا۔ وہاں پر ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی تھی اور بچہ روئے چلے جا رہا تھا۔ لڑکے کی گرل فرینڈ اس کو دیکھ کر پریشان ہونے لگی کہ بچہ روئے چلے جا رہا ہے۔ لڑکا غصے سے اس کی ماں کے پاس گیا اور بولا، اپنے بچے کو چپ کروائیے، میری گرل فرینڈ پریشان ہو رہی ہے۔ اس نے کہا، بیٹا معاف کرنا، میں اپنے بچے کی چوسنی لانا بھول گئی ہوں اور تمہاری گرل فرینڈ کا منہ بھی چوسنی جیسا ہے، اس لیے وہ اس کو دیکھ کر روئے چلے جا رہا ہے۔ سوری بھی عجیب لفظ ہے، بندہ کہے تو غصہ ختم، اور اگر ڈاکٹر کہے تو بندہ ختم۔ انگریز کے خوبصورت گورے بچوں کو پوری دنیا کی نظر نہیں لگتی اور ہمارے گندمی بچوں کو پورے محلے کی نظر لگ جاتی ہے۔ پڑھائی ہماری، شادی ہماری، فیوچر ہمارا، رشتہ داروں کو ٹینشن پتہ نہیں کیوں ہوتی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ اگر کبھی تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کا جسم نہ ہل رہا ہو تو بجلی والے سوئچ میں 2 انگلیاں دے دیں، انگ انگ ہل جائے گا۔ ہر آدمی اتنا برا نہیں ہوتا جتنا اس کی بیوی اس کو سمجھتی ہے، اور اتنا اچھا بھی نہیں ہوتا جتنا اس کی ماں اس کو سمجھتی ہے۔ ہر عورت اتنی بری نہیں ہوتی جتنی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی فوٹو میں نظر آتی ہے، اور اتنی اچھی بھی نہیں ہوتی جتنی فیس بک اور واٹس ایپ پر نظر آتی ہے۔ آج کل صابن کے اشتہارات دیکھ کر سمجھ نہیں آتی کہ انہیں کھانا ہے یا ان سے نہانا ہے۔ دودھ، بادام اور انڈے سے بنا، بس ذرا سا لکس۔ شوگر کی بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ میٹھا کھانا پینا تو کیا، میٹھا بولنا بھی چھوڑ گئے ہیں۔ گرل فرینڈ، میں کسی اور سے شادی کرنے والی ہوں، مجھے بھول جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ شاعر۔
نہ تیرے آنے کی خوشی نہ تیرے جانے کا غم، جا بہن جی لے اپنی زندگی، دوسری پٹا لیں گے ہم۔ اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے تو غلطی ہمیشہ غلطی کی ہی ہوتی ہے۔ اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو غلطی کر کے شوہر کو معاف کر دیتی ہے۔ آج کل کے چھوٹے بچوں کو کوئی بھی کام کہو تو آگے سے کہتے ہیں پھر موبائل دو گے نا۔ مجھے وہ لوگ زہر لگتے ہیں جو اردو بولتے ہوئے انگلش کے الفاظ یوز کرتے ہیں۔ جو لوگ گوشت کھاتے وقت داخلہ پالیسی پہ دھیان نہیں دیتے، ان کی خارجہ پالیسی خود مختار ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں گھی کے ڈبے سے کار تو نکل سکتی ہے پر اصلی گھی نہیں نکل سکتا۔ ہسپتال کی نوکری بھی بدترین ہوتی ہے، بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں بیمار ہوں آ نہیں سکتا۔ ایمبولینس ہو یا بارات، دونوں کو جلدی راستہ دے دینا چاہیے کیونکہ دونوں ہی زندگی کی جنگ لڑنے جا رہے ہوتے ہیں۔ صرف 99% پھوپھیوں کی وجہ سے ساری پھوپھو بدنام ہے۔ کون کہتا ہے کہ خواتین کو عزت نہیں ملتی؟ اگر کوئی خاتون فیس بک پر الف بے تے بھی لکھ دے تو 540 لائکس اور 890 کمنٹس 1 گھنٹے میں آ جاتے ہیں۔ ادھیڑ عمری میں ہی عشق ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، پرانی گیند ہی ریورس سوئنگ کرتی ہے۔ جو بیوی اپنے شوہر کی ساری غلطیاں معاف کر دیتی ہے وہ بیوی صرف ڈرامے کی آخری قسط میں پائی جاتی ہے۔ شادی سے پہلے گھر سے نکلنے کی دعا، یا اللہ اپنے حفظ ایمان میں رکھنا، اور گھر آتے ہوئے یا اللہ تیرا شکر ہے گھر پہنچ گئے، اور شادی کے بعد گھر سے نکلنے کی دعا، اللہ تیرا شکر ہے، اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے کی دعا، یا اللہ اپنے حفظ ایمان میں رکھنا۔ ٹیچر پپو سے علامہ اقبال کے اس شعر کی تشریح کرو۔ کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ، ذرا غور سے دیکھ۔ پپو، اس شعر میں علامہ اقبال انتہائی مشکل الفاظ میں کہہ رہے ہیں گڈ مارننگ۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا تہوار کون سا ہے؟ نہیں نا، میں بتاتا ہوں۔ دنیا کا سب سے بڑا تہوار بیوی ہے۔ جی ہاں، بھلا کیسے؟ جسے ہر 3-4 دن بعد منانا پڑتا ہے بھائی، اس سے بڑا کون سا تہوار ہو سکتا ہے بھلا؟ گل خان کا سر پھٹ گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا دکھانے اور مرہم پٹی کرانے کے لیے۔ ڈاکٹر گل خان سے، یہ کیسے ہوا گل خان صاحب؟ گل خان بولا، ہم اچھا والا ہتھوڑی سے کیل ٹھوک رہا تھا لیکن کیل ٹھوک نہیں رہا تھا۔ ایک خبیث بچہ پاس سے گزرا اور بولا، لالا دماغ استعمال کرو دماغ۔ یار کوئی شادی کی سیٹیں نکلیں تو بتانا، میں نے اپلائی کرنا ہے۔ رشتہ دار، بیٹا زندگی میں کیا کرو گے؟ میں کچھ بھی کروں گا لیکن کسی کے گھر جا کے ایسے سوال نہیں کروں گا۔ اپنے کام سے کام رکھنے سے جو گلو چہرے پر آتا ہے نا، وہ کبھی پاکستانیوں کے چہرے پہ نہیں آنے والا۔ پتہ نہیں لوگ کیسے چھوٹی چھوٹی باتوں کو شیئر کر لیتے ہیں۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بریانی کھائی، میں نے تو کسی کو نہیں بتایا ابھی تک۔ سردار کا گھوڑا ریس میں سب سے پیچھے تھا۔ کسی نے سردار سے پوچھا، آپ کا گھوڑا کون سا ہے؟ سردار بولا، وہی جس نے سب کو آگے لگایا ہوا ہے۔ ایک لاہوری واش روم میں داخل ہوا تو دروازے پر پل لکھا ہوا تھا۔ دیکھ کر جذباتی ہو کر بولا، واہ رے شہباز شریف واہ، حکومت تیری نے کتنے کتنے پل بنا چھڑے نے۔ ایک بھینس جنگل میں بھاگی جا رہی تھی۔ ایک چوہے نے پوچھا، کیا ہوا بہن، کہاں بھاگے جا رہی ہیں؟ بھینس بولی، جنگل میں پولیس ہاتھی کو پکڑنے آئی ہے۔ چوہا بولا، پر تم کیوں بھاگ رہی ہو، تم تو ہاتھی نہیں ہو۔ بھینس بولی، یہ پاکستان ہے میاں، پکڑے گئے تو 20 سال تو عدالت میں یہی ثابت کرنے کے لیے لگ جائیں گے کہ میں ہاتھی نہیں بھینس ہوں۔ او تیری! یہ سنتے ہی بھینس کے ساتھ چوہا بھی بھاگنے لگا۔ لڑکیاں شادی میں 2 پلیٹ بریانی، 2 پلیٹ قورمہ، سیخ کباب اور کولڈ ڈرنک کے بعد، ہائے امی پیٹ میں درد ہے۔ امی، کہا بھی تھا
مت پہنو لال جوڑا، لگ گئی نا نظر۔